سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پہلی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری زندگی گواہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اس طرح مل بیٹھ کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، جبکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت، میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت، یہی رہنما کلام، یہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی اس قرآن کے پاس ہے، لیکن ہم نے اس طرح اس قرآن کو لاکھوں میں سجا کر بغیر سوچے سمجھے ہم پڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پڑھے بھی نہیں بلکہ ختم کریں گے۔ ختم پہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، سمجھنے پر ہم خوش نہیں ہوتے، جبکہ قرآن مجید میں کہیں ختم ہونے کا لفظ نہیں آیا ہے۔ تمام مسلمان اس کوشش میں ہیں کہ میں 10 بار ختم کروں، 20 بار ختم کروں اور اسی طریقے سے مجھے ثواب مل جائے گا اور میں زندگی کے دوڑ میں آگے اور کامیاب ہو جاؤں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم دھوکہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ کلام آپ مجھے بتائیں گے کیا ہدایت کے لیے نیب ہے؟ یہ کلام ہدایت نہیں ہے، رہنما نہیں ہے۔ یہ رہنمائی کس چیز کی کرتا ہے؟ دنیا کے معاملات کو، اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے، تاکہ وہ معاملہ ہم کر جائیں جس سے میرا اور آپ کا رب کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو آئیے دیکھیں گے آج سورہ نازعات میں کیا پیغام ہے، کیا سوچ ہے، کیا تدبر ہے، کیا تفکر ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا مطالعہ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ میری غلطی ہوگی تو آپ میری اصلاح کریں، آپ کی اگر غلطی نکل آئے تو آپ اپنی غلطی پر غور کریں، یہ غلطی آج تک کیوں ہو رہی۔ اس کا ٹائٹل ہے النازعات۔ نازعات نزع سے ہے، نزع جانتے ہیں نا، حالت نزع، اس کو تو اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں۔ میرا ان کے ساتھ کیا ہے، تنازع ہے۔ تنازع لکھ ہم بات کریں، یہ مسئلہ جو ہے وہ تنازع فی ہے، یہ آپ بات استعمال کریں نا، ایک دوسرے سے چیز کو کھینچنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں، تنازع۔ جب روح کھینچی جائے گی تو بھی نزع ہے، تو ہم کہتے ہیں نا یہ اب نزع کی حالت میں ہے۔ نزع کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جب روح سے کھینچی جا رہی ہو
اس عمل کو ہم کہتے ہیں نزع. اچھا جو نازعات ہے یہ اب تھوڑی سی ہم اردو سیدھی کریں گے اپنی کہ مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں کہ یہ طالبۃن ہے یا طالبہ ہے. طالبہ ایک طالبہ کو کہتے ہیں اور جب وہ مرد ہوگا لڑکا ہوگا تو ہم کہتے ہیں طالب. یہ طالب علم نا. اب اگر یہ جمع ہو جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ طالبین. کیا ہو جائے گا؟ طالبین. اور اگر یہ لڑکیاں زیادہ جمع ہو جائیں تو کیا ہو جائے گی؟ طالبات. کیا کیا ہو جائے گی؟ طالبات. اب اگر میں یہ کہوں گا کہ سابح ہے سابحہ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں کیا ہو جائے گی؟ سابحات. اگر میں کہوں ناظرہ ناظرہ تو کیا جمع ہوگی اس کی؟ ناظرات. ٹھیک ہے. اس طرح اگر میں کہوں سامعہ سننے والی لیکن جب بہت ساری لڑکی ہو جائیں گی تو کیا کہیں گے؟ سامعات. اور میں اگر آپ سے کہوں تو آپ کیا ہے؟ سامع ہے لیکن سب آپ کیا ہیں؟ سامعین. ناظر ناظرین. تابع تابعین. تابعۃ تابعات. کلیئر ہو گیا؟ یہ جو لفظ ہے نازعات یہ کیا ہے؟ کھینچنے والیاں. روحوں کو یا کسی چیز کو گہرائی سے کیا کریں؟ کھینچنے والیاں. والے نہیں والیاں. اس لیے کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ جب آپ یہ دیکھ لیں گے کہ تا آیا ہے تو یہ مؤنث کے لیے طالبات نا. کلیئر ہو گیا؟ تھوڑا سا مؤنث کی پہچان سمجھ گئے؟ اچھا اب ادھر دیکھیں ذرا غور سے. والنازعات جب واو آ جاتا ہے اور یہ اپنے آخر والے کے پیچھے زیر لگا دے تو یہ پھر قسم ہوگا. کیا ہوگا؟ قسم ہے. کھینچنے والیوں کی. قسم ہے کھینچنے والیوں کی. والیوں کہاں سے میں نے لیا اس میں؟ تا کی وجہ سے. آتے. اچھا یہ زیر جو ہے یہ قسم کو ظاہر کر رہا ہے لیکن اگر میں اس کو پڑھوں گا والنازعات تو پھر قسم نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ وہ نازعات ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں قسم ہے کھینچنے والیوں کی. غرقن ڈوب کر. غرق اردو میں بھی کہتے ہیں نا ڈوب کر. یہ لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں. اللہ تجھے غریق کی رحمت کر دے کہتے ہیں نا. وہ اپنے کام میں غرق ہے. وہ اتنا مطالعہ کر رہا ہے کہ اس میں غرق ہو گیا ہے. تو غرق نہیں ڈوب نہیں گیا ہے. کیا کر رہا ہے؟ وہ بہت گہری نظر سے بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس کو ہم دیکھیں گے ترجمے کو. جب علماء کرام نے ترجمہ لکھا ہے تو یہاں لکھا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روحوں کو سختی کے ساتھ کھینچنے والی ہے. لیکن نہ یہاں پہ فرشتہ ہے نہ سختی ہے اور نہ کوئی روح ہے. لیکن یہ ترجمہ چونکہ کیا ہوا ہے تو ہم اس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. ان کو تو چھوڑیں گے نہیں نا کیونکہ علماء کا ترجمہ تو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہم اپنا بھی سوچ کریں کہ کیا ہونا چاہیے. آگے دیکھیں پھر آگے لکھا ہے والناشطات. پھر قسم ہے نا اس میں. قسم کہاں ہوگا سر؟ کیسے معلوم کریں گے؟ آگے نیچے زیر ہے. جب واو آ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ قسم ہے. اب ناشطات کا جو لفظ ہے یہ ناشطات ہے اور یہ لفظ ہے نشاط. نشاط آپ نے سنا ہوگا. کراچی میں ایک سینما کا نام بھی تھا. نہیں تھا؟ میں نے دیکھا ہے جاتے ہوئے. پتہ نہیں یہ آج زیادہ مزار کے ساتھ یا کوئی قریب
تو یہ نشاط کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ جہاں آپ آسانی اور سکون محسوس کریں، وہ جگہ جہاں پہ آسائش ہو، سکون ہو، ہے تو اردو آپ کی، لیکن آپ چونکہ عربی نہیں پڑھتے ہیں تو اردو اور عربی میں کوئی فرق نہیں ہے، 19-20 کا فرق ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ نشاط تھا۔ تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنین کی روحوں کو آسانی اور سکون کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ بھیجتی ہے۔ تو ہم اس پر قسم ہے ان فرشتوں کی۔ ہم مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ فرشتے کیوں نہیں ہیں، کیا نہیں ہے، لیکن یہ بات ہم بعد میں بات کریں۔ ان فرشتوں کی جو صالحین مومنین کی روحوں کو آسانی کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ کھینچنے والی ہے، کھینچنے والی ہے۔ کتنا بڑا ترجمہ ہے؟ کھینچنے والی کا کیا ہے؟ اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ اس کے بعد بات نہیں کریں گے نا، پھر میں بات کروں گا، بعد میں بات کریں گے نا آپ سے۔ میں نے اس لیے آپ سے پہلے کہا کہ نہ اس میں روح ہے، نہ اس میں فرشتہ ہے، نہ اس میں مومنین ہے، نہ صالحین ہے، صرف نشاط آیا ہے بس۔ نشاط کے معنی کیا ہے؟ پرسکون ماحول، آسائش، جہاں پہ آپ کو سکون ملے، نشتن یعنی آسانی کے ساتھ، آسانی، سکون، نشاط کے ساتھ۔ اب دوسری ایک اور قسم ہے، یہ قسم کون سا ہے؟ پھر کیا کہیں گے یہاں پہ؟ کیوں قسم کہیں گے کہ یہ یہاں زیر لا رہا ہے، اگر زیر نہیں لاتا ہے یہاں پیش ہو رہا تو پھر ہے ہوگا۔ والسابحات، قسم ہے سابحات کی، تیرنے والے فرشتوں کی، تیرنے۔ اچھا ہماری زبان میں کیونکہ فرشتے مذکر ہے، یہ میں نے عربی زبان میں لکھا کھینچنے والی، ٹھیک ہے، ورنہ ہماری زبان میں فرشتے کھینچنے والے ہیں، ہے نا، لیکن ترجمہ چونکہ ہم مؤنث میں کر رہے ہیں تو اس لیے قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی، جو کیا کر رہے ہیں؟ فضاؤں میں تیزی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تیرنے والے ہیں، تیرنے والی ہے یا والے، ٹھیک ہے، سبحن تیزی کے ساتھ تیرنے والی۔ اچھا اب آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ کہ یہ سبحہ ہے۔ سبحہ کے معنی کیا ہے؟ تسبیح کرنا، جو ہم تسبیح کر رہے تھے ابھی نماز میں کر رہے تھے نا، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن میں ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں۔ اچھا ہم یہاں آتے ہیں اور ذرا، اللہ ایک قسم اور کھاتا ہے، فالسابقات ہے، قسم ایک پھر قسم ہے سبقت حاصل کرنے والے فرشتوں کی یا والیوں کی، جو ہر کام میں کیا کرے؟ سبقت حاصل کرنے والے ہیں۔ سبقت سبقہ سے یہ سارے روپ میں لکھے ہوئے، اس کو آپ دیکھیں گے۔ آگے دیکھیں پھل مدبرات ہیں، فا کے معنی کیا ہے؟ بس، ال کے معنی خاص، ڈی کو استعمال کرتے ہیں، میم جب آئے گا تو والا ہوگا، آگے لفظ دبرا اور آگے ہے آتے۔ یہ آتے کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے، میم کے لیے والا۔ دبرا جو لفظ آیا ہے یہاں پہ، یہ اس کے ساتھ اگر ہم دبرا کو آسان کریں گے تو یہ تا اور دال لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟
تدبیر کرنے والے، تدبر کرنے والے، ٹھیک ہے. اور قسم ہے ان تدبر کرنے والوں کی، ان تدبر غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والوں کی، جو ہر کام میں کیا کرتے ہیں؟ تدبر کرنے والے. یہاں تک قسمیں ہیں. قرآن مجید فرشتوں کے لیے آیا ہے یا انسانوں کے لیے آیا ہے؟ ہاں؟ کس پہ اترا ہے؟ ہدایت کس کے لیے؟ کیونکہ فرشتے جس حالت میں ہیں نا وہ اسی حالت میں کام کر رہے ہیں. جو کام ان کو دیا گیا ہے اس کام میں ذرا بھی وہ حکم عدولی، اصل میں ہم نے اپنا کام کس پہ ڈال دیا؟ فرشتوں پہ ڈال دیا. ہم اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں. یہ تو فرشتوں کے لیے آیا ہے، ہمارے لیے تھوڑی ہے. نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی قسم کھاتا ہے جو ہر کام میں ڈوب کر کے وہاں سے وہ چیزیں اٹھا کر لائیں جو دوسروں کے لیے خوشی کا کیا بن جائے؟ ذریعہ بن جائے. مثال کے طور پر آپ ایک کام کر رہے ہیں، کنواں کھود رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اوپر سطح زمین پہ تو پانی نہیں ہوگا. آپ کیا کریں گے؟ ڈوب کر کے 200 پہ جائیں گے اور وہاں سے آپ کیا لائیں گے؟ پانی لائیں گے. پانی جب لوگ پئیں گے تو ان میں کیا ہوگا؟ نشاط آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سکون آئے گا نا. اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے ان بندوں کی قسم جو اس زمین کے اوپر پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے جانفشانی کے ساتھ محنت کر کے وہ ریسرچ ورک کرتے ہیں، ڈسکوری کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے کیا لاتے ہیں؟ آرائش کا سامان مہیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سبحہ تیز رفتاری کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. سبحہ تیراک کو کہتے ہیں، تیراک. یعنی یہ سورج بھی سبحہ تسبیح کر رہا ہے. اس کی تسبیح میں کیا ہے؟ ان کے اس کے ہاتھ میں وہ تسبیح ہے جو ہمارے پاس ہے. یہ کیا تسبیح کر رہا ہے؟ یہ صبح وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے اور آپ کو اتنی ہیٹ دے گا جتنی آپ کو ضرورت ہے. یہ کس کی بات مان رہا ہے؟ ہاں؟ اللہ کی. صبح سویرے 5 بجے پرندے اٹھتے ہیں، رب کے اوپر توکل کر کے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور پھر شام کو ہم سے پہلے آ کر غروبی وقت میں کیا ہو جاتے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی پرندہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. سارے کہاں گئے؟ ہاں؟ ہم کب سوئیں گے؟ مرضی ہماری، ہم اپنی مرضی کے مالکان ہیں نا جی. رب نے فرمایا نہیں، جو تسبیح کرنے والے، میرے حکموں کو ماننے والے ہیں وہ یہ پرندے ہیں، فرشتے ہیں. انسان بھی بہت سارے ہیں جو اللہ کا حکم مانتے ہیں. اولیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء کرام ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کی قسم کھاتا ہوں، سورج کی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ آج تک اس نے حکم عدولی زیادہ ہیٹ نہ دینے کی نہ کم دینے کی. اور یہ نہیں کہتا کہ میرا نام لینے والوں کو نہیں دوں گا اور نہ لینے والوں کو نہیں دوں گا. یہ نہیں ہے، ہر ایک کو ہیٹ دے رہا ہے. یہ اس کی تسبیح ہے. چاند کی تسبیح یہ ہے کہ مد و جزر آپ کے لیے پیدا کریں. پانی کی تسبیح یہ ہے کہ آپ کو سکون پہنچا دیں. تو جو چیزیں نیچر کے مطابق ہیں اور وہ بالکل اللہ کا حکم مان کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے کے سارے میری تسبیح کر رہے ہیں. قرآن میں آیا ہے کہ پرندے تسبیح بھی کر رہے ہیں اور صلات بھی قائم کر رہے ہیں، لیکن تمہیں ان کے صلات اور تسبیح کا پتہ نہیں ہے. وہ صلات و تسبیح جب قائم کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، تو کسی پرندے کا سول اسپتال یا جنا اسپتال نہیں ہے. ہے کوئی؟ کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ نیچر کے مطابق کام کر رہے ہیں. جو کہا یہ کھاؤ، جو کہا یہ نہ کھاؤ، نہیں کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی کے مالکان ہیں.
اپنی وجہ شراب پی لیں گے، اوور ڈرنک کریں گے، گٹکا کھا لیں گے، نسوار کھا لیں گے، سگریٹ پیتے رہیں گے. کیا اللہ اس کو حکم دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ان سابحات جو اس فضا میں تیرنے والے، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، میں ان کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے لیے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ فائدہ مند ثابت ہو جاتے ہیں. پھر سابقات، اور ان اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے ریس لگانے والوں کی قسم کہ آپ نے خیر کا کام کیا تو میں کہوں گا بھائی جان سے میں آگے ہو جاؤں گا. انہوں نے کسی کے ساتھ 2 روپے کی مدد کی ہے تو میں کہوں گا میں 3 روپے کی مدد کروں. یہ کیا ہے؟ سبقت. اسی طریقے سے اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو آپ کہیں گے یار اس سے بہتر میں بھی اچھا کام کر سکتا ہوں. آپس میں ایک دوسرے سے اچھے کاموں میں بڑھ جانے والوں کو اللہ کیا کرے؟ میں قسم کھاتا ہوں ایسے لوگوں جو ایک دوسرے پر رش کھا کر کے اس ترقی کے دور میں ایک دوسرے سے کیا کرتے؟ بڑھ جانے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ. آپ اسٹوڈنٹس رہے ہوں گے، ہر ایک آپ کی اسٹوڈنٹ، میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو ہم کوشش کرتے ہیں یار اس نے تو یار 80% لے لیے، میں بھی کوشش کروں گا میں 85% لوں گا. وہ آپس میں ریس لگاتے ہیں. اور جو ریس لگانے والے زندگی کے اندر مقابلہ کرنے والی قوم ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ عروج پہ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ان کی قسم کھاتا ہوں. اس وقت دنیا کے اندر سبقت حاصل کرنے والی قومیں کون کون سی ہیں؟ زیادہ نان وہ جنہوں نے آپ کا پورا قرآن گوگل میں، آپ نے ان کا کیا رکھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا. انہیں پورا قرآن گوگل میں کر دیا، آپ کی پوری حدیثیں گوگل میں ہیں، آپ کا پورا ڈیٹا گوگل میں ہے. آپ جہاں جائیں گوگل کو آن کریں پتہ چلے گا کہ کہاں پہ. یہ کس نے کیا کام؟ سبقت کس نے حاصل کی؟ جو دوزخی ہے. ہم کہیں وہ تو دوزخ میں جانے والے ہیں، اور یہ جن کو کچھ نہیں آتا وہ جنت میں جانے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں تو سبقت حاصل کرنے والے لوگوں کی جو ہر معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ تدبر، غور و فکر کرنے والے. جو ہر کام میں تدبر، غور و فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں ناکام نہیں ہوتے ہیں. اب ان میں فرشتے تو کر رہے ہیں، ہم نے کیا کر دیا؟ فرشتوں پہ ڈال دیا، اپنے آپ کو آزاد کر دیا. مجھے تدبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ یاد پڑھ لوں گا، سمجھ لوں گا، سمجھ کے نہیں پڑھ لوں گا اور دم کر لوں گا تو سارے سمندر کی مچھلیاں جو ہے کیا ہو جائیں گی؟ سرفیس پہ آ جائیں گی اور میں گھر لے جاؤں. تعویذ یہاں لٹکا دوں گا تو کام میرا ہو جائے گا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا؟ اگر تعویذ پہ کام ہوتا تو احد کے میدان میں آپ دندان مبارک شہید نہ کرواتے. اگر وہ اس میں سبقت حاصل نہ کرتے تو اپنے چچا کی لاش کو ٹکڑے بکھرے ہوئے نہ دب پاتے، پھر آپ کے آنسو مبارک نہ گرتے پھر. لیکن اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت حاصل کی ہے نہیں کی ہے؟ ہم وہ کام نہیں کر رہے. ہم ایک دوسرے سے بیدار، ایک دوسرے کے قریب نہ آنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کرنے والی قومیں کیا ہوتی ہے؟ وہ آخرکار ناکام رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تدبر کرنے والے لوگ آپ ہیں. تو اقبال کہتا ہے مجھے محبت ہے ان جوانوں سے جو ستاروں پہ کیا کرتے ہیں؟ ڈالتے ہیں کمند. اور مجھ نے یہ بھی کہا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل، پھر وہ تدبر کرتے ہیں. ہماری تدبر کیا ہے؟ رشوت دے دو، اپنا کام کرا دو، جعلی کام کرا دو، ڈگری جعلی بنا دو. کسی نے سیلاب کے لیے پیسے دے دیے، پاؤنڈ میں دے دیے، اس کو جا کر اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دو، چوری کرو. ہمارا کام یہ رہ گیا. تدبر، تفکر کرنے والے لوگ سائنٹسٹ ہوتے ہیں، ریسرچ والے لوگ. تو یہاں اگر میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ریسرچ کرنے والے لوگوں کی قسم کھا رہا ہے، جو ریسرچ کرتے ہیں، سوچتے، وچار کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اس کام کے لیے، ایک محسوس محدود وقت ہے میرے پاس اور آپ کے پاس. کیا 70 سال، 80 سال، 100 سال کے بعد تو ہم نہیں رہیں گے نا. 100 سال سے چلو جی 120 سال تک رہ جائیں گے، پھر جانا تو ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں یوم
اگر تم نے یہ کام نہ کیا، یہ والا یوما، اس دن پھر کیا بنے گا؟ اس دن کیا بنے گا جس دن ترجفو کیا ہو جائے گی؟ اچھال آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، ہل جائے گی، مومنٹ آ جائے گی، متحرک ہو جائے گی زمین۔ راجفہ، ایک جھٹکا لگا کر کے، ایک جھٹکا لگے گا، پوری زمین کیا ہو جائے گا؟ زمین کیا ہو جائے گی؟ ہلنا شروع کر دے گی۔ یعنی راجفہ جو ہے یہ فائل کے وزن پہ، یعنی کوئی چیز اس کو جھٹکا دے دے گی اور یہ کیا ہو جائے گی؟ ہچکولے آنا شروع کر دے گی۔ جس دن یہ اس کے اوپر زلزلہ آنا شروع ہو جائے گا اور زمین ہلنا شروع کر دے گی، کیا اس دن پھر تدبر کرو گے؟ پھر یہ کام کرو گے؟ پھر یہ کام کرو گے؟ پھر قرآن کو سمجھ کر کے پڑھو گے؟ جب زمین اندر اوپر کیا ہو جائے گی، اس وقت کسی کو ہوش ہوگا؟ اللہ فرماتے آگے جا کر تتبعھا، پیچھے آئے گا، اتباع کرے گا، پیچھے آئے گا ایک اور جھٹکا۔ ہاں، اس کے بعد رادفہ، رادفہ ردیف سے، ردیف کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ اور ردیف شاعری میں کس کو کہتے ہیں؟ ایک شعر کے پیچھے دوسرا شعر، ایک کے پیچھے دوسرا، پے در پہ، پے در پہ جھٹکے شروع ہو جائیں گے زمین کو اور یہ ہلنا شروع کر دے گی۔ تو پھر انسان کی حالت کیا ہوگی؟ کیا انسان پھر یہ کام کر سکے گا؟ 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 یہ کر سکے گا جو اللہ کو مطلوب ہے؟ آگے رب نے فرمایا اس دن کیا ہوگا؟ قلوب، قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب، بہت سارے دل، دل جو ہے کیا ہو جائیں گے؟ یوم اذن، یوم کے معنی دن اور اذن کے معنی اس دن۔ اس دن کیا ہوگا؟ دل کیا ہو جائیں گے؟ واجفہ، دھڑکنے لگیں گے۔ واجفہ اس دھڑکن کو کہتے ہیں جس میں پین بھی ہو، درد بھی ہو، جس کو آپ انگریزی میں کہیں گے ہارٹ بیٹنگ with pain, with serious pain۔ اس پین کے ساتھ جب آ جائے، درد شروع ہو جائے دل میں، تو کیا پھر آپ اس کام کو کریں گے؟ ذرا سوچیں نا، ابھی اگر دماغ میں تکلیف شروع ہو جائے، کان میں شروع ہو جائے، ناک میں شروع ہو جائے، انگلیوں میں شروع ہو جائے، آپ کہیں گے یہاں میں تو جا رہا ہوں، یعنی یہاں سے ہم چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہو بندو، میرے بندو، کیوں غفلت کی زندگی گزار رہے ہو؟ کیوں اس قرآن کو طاقوں میں بند کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو؟ میرے تو پیغام یہ تھا، ایک دن تمہارے اوپر یہ زمین کیا ہو جائے گی؟ گردش کرنے لگ جائے گی، تمہارے پیروں کے نیچے زمین چلی جائے گی۔ اس دن تمہارے دل جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ دھڑکنے لگیں گے اور اس کے اندر درد شروع ہو جائے گا۔ تو میرے بندو پھر تم کیا کرو گے؟ اللہ کو کتنا احساس ہے آپ کا، میرا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں، میرے بچوں کو سمجھاتے نا کہ بچے دیکھو یہ گٹکا نہیں کھاؤ، تو دیکھو فلاں لڑکا جو گٹکا کھا رہا تھا، اس کی آج جو ہے گال جو ہے نا، اس کے یہ جو ہے نا وہ آپس میں پچک گئے، اب وہ کھول ہی نہیں سکتا منہ کو، کہتے ہو نا۔ تو فلاں لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو چرس پیتے ہیں، فلاں لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جنہوں نے اپنی زندگی تباہ کر دی ہے۔ آپ کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ اور رب بھی یہی کہتا کہ میرے بندو فلاں لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جنہوں نے آپ کی زندگی تباہ کر دی۔ آپ کی زندگی بہتر کب ہوگی؟ جب آپ قرآن کے ساتھ بیٹھو۔ بات صحیح ہے یا نہیں؟ یعنی اور جو بات ہے، اس سے بہترین وقت جو ہم قرآن کو دے رہے ہیں، اس سے بہترین وقت ہمارا کوئی نہیں ہے زندگی میں۔ آج ہم مل کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے رب فرماتے ہیں جس دن ان کے دل دھڑکنا شروع ہو جائیں گے اور
آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ ابصارها، ان کی بصارت، ان کی آنکھیں خاشعہ کیا ہو جائے گی؟ جھکی ہوئی ہوگی، جھکنے والی ہو جائے گی، کیا دھسنے والی اندر۔ ان آنکھوں سے آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو جب یہ کیفیت آ جائے گی تو ڈر کے مارے، خوف کے مارے ہماری آنکھیں کیا ہو جائے گی؟ اندر چلی جائے گی، اور شرم کے مارے کیا ہو جائے گی؟ پھر ایسی ہوگی۔ جب ہمیں سبق نہیں آ رہا تھا نا استاد کے سامنے میں سے ہوتے تھے یا نہیں ہوتے؟ آپ تو نہیں ہوں گے، آپ کو آتا ہوگا سبق، ہمیں نہیں آتا۔ میں کہا ہاتھ ادھر کرو مارنے کے لیے، تو جناب اگر یہ وقت آ جائے تو پھر آنکھیں ہماری کیا ہوگی کہ ہم نے جب کام نہ کیا ہو، ہوم ورک مکمل نہ کیا ہو، اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق نہ جوڑا ہو، تو ہماری آنکھیں کیا کہیں؟ ہم کیا ہو جائیں گے؟ شرمندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ رب کہہ رہے ہیں کہ شرمندگی سے بچنے کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے میرے کلام کے ساتھ کیا کرو؟ تعلق استعمال کرو۔ آگے رب فرماتے ہیں یقولون، اب یہ کہتے ہیں ان کو تسلی کیا دیتے ہیں دوسرے کو؟ اِنَّا، کیا ہم، لمردودون، لام مانے علادہ ترجمہ ہے، میم علادہ ہے، رددہ علادہ ہے، اور واو نون علادہ ہے۔ لام کے معنی البتہ، میم کے معنی والے، رددہ کے معنی واپس لوٹ، واپس لوٹانے والے ہیں، فی الحافرہ، پہلی حالت میں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ دوبارہ اٹھائے گا، تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں جس حالت میں دوبارہ لے آئے گا، جبکہ اذا کننا، کیا جب کننا ہم ہوں گے، ہم ہو جائیں گے، یا ہماری ہو جائیں گی عظامن، ہڈیاں، ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی کیا؟ نخرہ، بوسیدہ۔ جب ہماری یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی، زمین کے اندر چل جائے گی، مٹی سے مل جائیں گے، تو جو انکار کرنے والے کہہ رہے یار یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ ہم ایسے خوبصورت، ایسے لباس، ایسے طریقے سے دوبارہ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر واقعی ہو گیا، اگر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہو جائے یعنی ان کو شک شبہ ہے، تو قالو، کہتے ہیں، کہنے لگے، دل کا یہ اٹھنا، دوبارہ اٹھنا جو ہے، اذن اس وقت کیا ہوگا؟ اچھا یہ لفظ ہے کرتن، کرتن ہے نا، یہ میں نے لکھا ہوا ادھر کہیں، یہ اچھا یہ کرہ را اردو میں آپ بولتے ہیں نا، اس کے ساتھ میم 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 لگا دوں تو پھر آپ کہیں گے کون سا لفظ ہے؟ کرر کس کو کہتے ہیں؟ کیا وہ شاعر کی شاعری سے بڑا خوش ہو جاتے ہیں، مکرر، یہ وہ لفظ ہے۔ اچھا اس کو آپ کررا کو اس طرح بھی کرتے ہیں، کررا، ادھر الف لگا دو، ادھر تا لگا دو، تو کیا ہوگا؟ تکرار۔ یہ جو زمین ہے کرۂ ارض جس کو آپ کہتے ہیں، کیونکہ زمین جہاں گول ہے نا، تو یہاں سے اگر ہم جائیں گے نا، یہاں سے جاتے جاتے جائیں گے تو کہاں آئیں گے؟ پھر دوبارہ ہوگا۔ تو اس دوبارہ واپسی کو کہتے ہیں کررا، کیا یعنی اس وقت دوبارہ واپس لوٹنا، خاسرہ کیا ہو جائے گا؟ نقصان والا معاملہ ہوگا۔ دوبارہ واپس آنا کیا ہوگا؟ ہمارے لیے تو بڑا نقصان والا ہوگا۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان باتوں سے نہیں چلے گا۔ تم جب عملی طور پر اس قرآن سے نہیں جڑو گے، اس کے مطابق عمل نہیں کرو گے، اس پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچاؤ گے، تو بچ نہیں سکو گے۔ اور آپ کی زندگی کے قسم میں یہ کھاتا ہوں، 5 قسمیں کھا رہا ہوں، اگر یہ تمہارے اندر یہ وصف پیدا نہ ہو، تو زندگی تم نے گزار کر کے میرے پاس آ گئے ہو، تو
پھر دوزخ تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا تو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ یہ وہ پیغام تھا جو آج ہم سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں نے اس لیے فرشتوں کا نام، یہ روح کا نام لکھا ہے کہ علماء کرام نے اس کے اندر یہ فرشتوں کے نام لکھے ہیں، اس لیے اگر میں کہہ دیتا نہ لکھتا تو آپ کہہ دیتا اپنی طرف سے ترجمہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں ان کے ترجمے سے انکار نہیں ہے۔ فرشتے بھی اپنا کام کر رہے ہیں نا، وہ نہیں کریں گے کام۔ جس وقت روح کو کھینچنے والے فرشتے آ جائیں گے اور لوگوں سے روح کھینچیں گے تو وہ پتہ نہیں کس طرح کھینچیں گے، کیا کریں گے، وہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے جو مر گئے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ اپنا کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنے والے ہیں۔ ہمیں کہا گیا تم اپنا کام کر کے دکھا دو، ہم اپنا کام نہیں کرتے۔ فرشتے